السلام علیکم جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دس از یور ہوسٹ الیاس ایک اور ویلاگ کے ساتھ۔ اس ویلاگ میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں میں شیئر کروں گا، ڈسکس کروں گا، اور اگین کیونکہ ان چیزوں کا تعلق میرے ایریا HR سے بھی ہے، ایڈمنسٹریشن سے بھی ہے، مینجمنٹ سے بھی ہے۔ کل کا میچ جب ہو رہا تھا بٹوین 2 گڈ ٹیمز، کوٹک گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز، سب سے پہلے تو جی لاہور قلندرز جیسا پھینٹا لگایا کوٹک گلیڈیٹرز کو، دیٹ واز آفسر۔ حفیظ جس فارم میں ہے، فخر زمان بیک ان دا فارم، اٹ لکس لائک ٹو بی کہ اس دفعہ لاہور قلندرز ول بی اے ویری اسٹرانگ ٹیم، اینڈ دا وے دے آر پلینگ دے آر ڈٹرمنٹ۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دے آر پلینگ ان ہوم کنڈیشنز، جن کی وجہ سے بہت ایڈوانٹیج ان کو مل رہا ہے۔ ان کی ٹیم بہت بیلنسڈ ہے۔ کل کے میچ میں ایک انسیڈنٹ ہوا، شنواری کو جب ٹھکائی لگ رہی تھی تو سرفراز بیسکلی جو کیپٹن تھے کوٹک گلیڈیٹرز کے، انہوں نے ان کو آن دا فیلڈ بہت کچھ کہا، آن دا کیمرہ سب نے دیکھا، ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ دیکھی۔ بیسکلی کیپٹن یا لیڈر یہاں کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی سچویشن کے اندر۔ اف کیپٹن ہیڈ گوز ڈاؤن then there is a serious concern۔ اگر کیپٹن اسٹریس میں آ جائے، اف از شاٹنگ لائک دس آن دا فیلڈ، تو پھر چیزیں، اس کا مطلب ہے آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، اینڈ دیر آر ملٹیپل پرابلمس۔ اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، وائی سرفراز ور انڈر اسٹریس۔ دیر آر ملٹیپل ریزنس بیہائنڈ اٹ۔ سب سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہے، اس کی ہسٹری دیکھنا ضروری ہے۔ سرفراز نے کمال اکمل کا کیریئر ختم کیا، اور پھر رضوان نے سرفراز کا شاید کیریئر ختم کر دیا، ابھی تک یہی لگ رہا ہے۔ سرفراز واز نو ڈاؤٹلی ون نائٹ ہیرو تھا، چیمپئنز ٹرافی کا کیپٹن بنا۔ چیمپئنز ٹرافی میں کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان سرپرائز دے گا، پاکستان سرپرائز دیا۔ ایک نئے کیپٹن کے ساتھ آپ کی ایک نئی ٹیم نے انڈیا کو فائنل میں ہرایا، سرفراز بیکیم ون نائٹ ہیرو، وہ ایک رات میں سٹار بن گیا۔ سٹار بننے کے بعد سرفراز نے کیا وہ کنسسٹنسی رکھی؟ میرے خیال میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ بہت سے فینس ہیں سرفراز کے، ڈیفینیٹلی ہی از اے ہیرو، لیکن کنسسٹنسی ان کی وہ شاید نہیں تھی۔ ان کے مقابلے میں رضوان کیم اپ ود ویری گڈ ہارڈ ورک۔ رضوان نے بہت محنت کی۔ یہ وہی رضوان ہے جو سال پہلے کراچی کنگز کا حصہ تھے، اور کراچی کنگز ان کو کھلاتا ہی نہیں تھا، ایوری ون نوز۔ اور رضوان اس کے بعد جس طرح اسٹرانگ کم بیک کیا انہوں نے نیوزی لینڈ میں، اور جتنا بہتر انہوں نے پرفارم کیا ریسنٹ ہسٹری میں، ایون اگینسٹ ساؤتھ افریقہ، از ریمارکیبل۔ اور جس طرح وہ PSL میں کھیل رہے ہیں، اندر انہوں نے شو کیا کہ جو نے اپنے آپ کو کتنا چینج کیا ہے، اڈیپٹ کیا ہے، چاہے وہ T20 ہو، چاہے وہ ون ڈے ہو، چاہے وہ ٹیسٹ ہو۔ یہ ایک میجر فیکٹر تھا جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ سرفراز کی شاید اب ٹیم میں جگہ بننا مشکل ہو جائے گی۔ سکسیس حاصل کرنے کے بعد جب آپ ناکامی کو دیکھتے ہیں تو یو گو انڈر اے لاٹ آف اسٹریس، اور یہ بہت سے بڑے اسٹارز کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ پاکستان میں اگزامپل لیتے ہیں تو ون آف دی موسٹ ایویڈنٹ ایگزامپل آف وحید مراد، بہت بڑا اسٹار بنا، بہت بڑا ہیرو بنا، پاکستان کی ہسٹری کا شاید پہلا اتنا بڑا ہیرو تھا، اور جب اس نے ڈکلائن دیکھا، اس نے ناکامی دیکھی، وہ ہینڈل نہیں کر سکا، وہ سکسیس یا فیم کو حاصل کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ نو ہی از بین اگنورڈ، واٹ ہیپنڈ؟ گمنامی کی زندگی میں چلے گئے، اور اس کے بعد ان کا کیریئر ختم ہو گیا۔ سرفراز نیڈس ٹو کم اپ ود ہارڈ ورکنگ۔ سیکنڈ چیز یہاں پہ ایک بہت بڑا لیسن آتا ہے کہ جی کبھی بھی آپ اس سچویشن میں آپ نے اپنے ورکرز کو، اپنے اسٹاف کو، اپنے کولیگس کو کیسے ہینڈل کرنا، دیٹ از اے میجر تھنگ۔ ہار جیت گیم کا حصہ ہوگی۔ آپ ہر میچ جیت نہیں سکتے، آپ ہر میچ ہار نہیں سکتے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا آن دا فیلڈ ہو رہا ہے تو آپ اس وقت اس کو صرف پورا کانفیڈنس دیں گے۔ اس وقت آپ اپنے بالر کو یا فیلڈر کو کیچ ڈراپ کر دیا یا کوئی چیز مس کر دی ہے، آپ اس وقت اپنے نروس کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ جب ڈریسنگ روم میں جاؤ گے تو پھر آپ کے پاس ڈریسنگ روم ہے اور آپ کے سامنے وہ آپ کے کولیگز ہیں جو آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پھر آپ ان کو جو مرضی کہیں، بیکاز دین دس از اے پلیس ویئر یو کین ریئلی come very hard on them, but not on the field, not in front of others. This is the key thing for the young boys and girls. کیونکہ ایڈمنسٹریشن میں، آفس جابس میں، کارپوریٹ لیول پہ کبھی کسی کولیگ کی انسلٹ، اس کی غلطی باقی کے سامنے مت کریں۔ انسلٹ کرنا ٹھیک ہے، آپ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پھر
behind the closed doors ہوگی, پھر وہ سب کے سامنے نہیں ہوگی. اس کو بتایا گیا یہ آپ نے غلط کیا اور اس کو ٹھیک کریں. سو سرفراز نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ اس کی لیڈرشپ کوالٹیز آتی ہیں کہ شاید وہ لیک کر رہا ہے, اس کے ایشوز ہیں, پرابلمس ہیں, ٹیم میں اس کی جگہ نہیں بن رہی, کنسسٹینسی, ہارڈ ورکنگ, شاید ہی از فیلنگ آل دا پریشر, اس پریشر میں وہ کلیپس کر رہا ہے. اور اتنا اسکور کر کے بھی جب ان کی ٹیم ہاری تو یہ بیکم مور کنسرن کہ جی ہم یہ اسکور بھی ڈیفینڈ شاید نہیں کر پا رہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے. سو فار آل دی ینگ بوائز اینڈ گرلس جو آگے ایڈمنسٹریشن میں جا رہے ہیں, ایچ آر میں جا رہے ہیں, فائنانس والے ہیں, مارکیٹنگ والے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی گریونسز ہو سکتے ہیں کہ وہ گریونسز بہائنڈ دا کلوز ڈور آپ 1-to-1 میں اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. کبھی بھی اپنے باقی کولیگس کے سامنے اس طریقے سے آپ اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے, بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو شیک یور کانفیڈینس کہ یہ کیا کر دیا تم نے. اور اس کے بعد وہ جو آپ کا کولیگ کا امپلائی ہے شاید اس کی بھی آپ کے دل میں رسپیکٹ نہیں ہوگی, وہ بھی شاید آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوگا, اور اس کا کانفیڈینس ول گو ڈاؤن. سو یہ ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اور کامیابی یا ناکامی کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. یو نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو ہینڈل سکسیس اینڈ فیلئر. یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے, بہت سے لوگ اس کو ہینڈل کر پاتے ہیں, بہت سے لوگ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں. آپ اگر سکسیس آپ کو مل گئی ہے, یو نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. اگر آپ فیل ہو رہے ہیں تو وہ بھی سیکھنا آپ نے ہے. یو نیڈ ٹو کم اپ ود دی رائٹ اسٹریٹجیز کہ آپ نے کیسے فیلئر میں سے نکلنا ہے. یہی رضوان تھا 2 سال پہلے, 1 سال پہلے اس کو کوئی ٹیم جگہ نہیں دیتی تھی, اینڈ ناؤ یو جسٹ سی ویئر ڈز ہی اسٹینڈس رائٹ ناؤ. سو کامیابی یا سکسیس آپ کے سامنے, یو نیڈ ٹو کم اپ ود. یہی فیم اشرف تھا, سال پہلے اس کا کیریئر ختم ہو چکا تھا, بٹ کیم اپ ویری اسٹرانگلی. سو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ سرفراز نیڈ ٹو ورک آؤٹ. گڈ لک فار سرفراز اگین ان دا فیوچر. اور دس از دا کمپٹیشن and you need to come up with some better ways to handle it. See you guys again with another vlog. Please do subscribe my channel and please do like and share this video and do comment on it کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو اس سارے انسیڈنٹس کے بارے میں کیسا لگا. اللہ حافظ جی, ٹیک کیئر. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.